أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردنشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت آپ کو، ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ یہ برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات، شب براءت، جسے عربی میں لیلۃ من نصف شعبان کہا جاتا ہے، ہم لوگ عام طور سے شب براءت کے نام سے جانتے ہیں. میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو، آپ کے پورے پریوار کو، پوری امت مسلمہ کو اور اللہ ہم سب کو یہ برکتوں اور رحمتوں والی رات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. دوستو، آج یوں سمجھیے کہ 17 مارچ 2022 بروز جمعرات، اور یوں سمجھیے کہ رجب کی جو تاریخ ہے، شعبان کی جو تاریخ ہے وہ 13 شعبان 1443 ہجری. رجب کے ابھی بس تھوڑے 27ویں رجب کو ہم عام طور سے یہ مانتے ہیں کہ شب معراج ہے، حالانکہ میں نے شب معراج کی پوری تفصیل آپ کے سامنے لایا تھا. اس کی کیا حقیقت ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کیا ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرش سے عرش پر گئے، کیا کیا اللہ نے تحفہ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے کیسے ملاقات کروائی گئی، اور سارے نظارے، ساری آیات، ساری نشانیاں اللہ نے دکھایا. وہ 27 رجب کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تھا. لیکن آج کا عنوان ہم نے چنا ہے شب براءت کی حقیقت، فضیلت اور اہمیت. جی ہاں، آئندہ کل جمعرات کو ہمارا بیان ہوتا ہے، تاکہ جمعہ کے دن علماء کے اصرار پر ہم نے جمعرات کا یہ بیان کیا ہے، تاکہ جمعہ کے دن علماء کرام کو بہت سارے جمعہ میں بیان کرنے کے لیے تھوڑا سا مواد مل جاتا ہے، ٹاپک مل جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں. لیکن میں برابر کبھی جب رمضان ہوتا ہے تو رمضان کی بات میں کرتا ہوں، بقرعید ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، شب قدر ہے، اس اعتبار سے تو آنے والے کل، یعنی اگلا جو کل ہوگا، جمعہ کا جو دن ہوگا، وہ 14 شعبان ہوگی، اور غروب کے بعد 15ویں شب شروع ہو جائے گی، جسے عربی میں لیلۃ من نصف شعبان کہا گیا ہے، اور ہم لوگ شب برات کہتے ہیں. حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہم شب برات کہتے ہیں، یہ کہیں پر بھی احادیث وغیرہ میں ایسا کوئی نام شب برات کے نام سے نہیں ہے. لیکن یہ رات بڑی برکت والی ہے، بڑی فضیلت والی ہے، اور اس رات کے تعلق سے میں بات یہی سے شروع کروں گا کہ اس رات کے تعلق سے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ لیلۃ من نصف شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں شب کو اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. جی ہاں،
اور اس کی جانب سے مغفرت کا، رحمت کا، بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ میں اس کی تفصیلات لاؤں گا۔ اور اللہ رب العزت گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے، نجات دیتا ہے، جہنم سے آزادی دیتا ہے، اس لیے اسے ہم لوگ کہتے ہیں شب برأت، یعنی نجات والی رات، چھٹکارے والی رات۔ تو اب آئیے میں تھوڑا سا اس کی تفصیل بتانے سے پہلے پورا بیسک اس کے تعلق سے بتا دوں، اور پھر آج میں یہ بھی بتاؤں گا کہ شب برات کی فضیلت کیا ہے، شب برات میں عبادت ہے یا نہیں، شب برات میں جو قبرستان جایا جاتا ہے اس کے تعلق سے بھی تھوڑا بتاؤں گا، اور شب برات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے جو آج ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 40-45 منٹ کے بیان میں یہ ساری چیزیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ پھر مجھے بھی اب 3 دن کے لیے میں گجرات کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ آئندہ کل جو شب برات کا بیان ہے میرا، وہاں گجرات کے اون کے علاقے میں شب برات کا رات میں بعد نماز عشاء وہاں پر میرا بیان ہوگا۔ تو میں یہاں سے نکلنے والا ہوں۔ آئیے تھوڑا سا ہم اس کی ہلکی سی تفصیل جان لیتے ہیں۔ دوستو یہ شعبان کا مہینہ ہے، جی ہاں، اور شعبان یہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے۔ عام طور سے مسلمانوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، 12 مہینے اسلامی یاد بھی نہیں ہے، اور یہ کتناواں مہینہ ہے یہ بھی یاد نہیں۔ ہاں، جنوری سے بالکل دسمبر تک مسلمان پھاٹ سنا دے گا، اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ تو خیر میں آپ کو بتا دوں کہ شعبان یہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے، اور یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اور لفظ شعبان عربی لفظ ہے جو شعب سے بنا ہے، اور شعب کے معنی آتے ہیں پھوٹنا۔ جی ہاں، خیر و برکت اور بھلائی اس مہینے میں بالکل انوار و برکات اور رحمتیں پھوٹتی ہے اور اللہ کی جانب سے برستی ہے۔ اس لیے آپ نے احادیث میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کو بھی رمضان کی طرح گزارتے تھے، یعنی شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی ماں امہات المؤمنین ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ بلکہ اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جیسے کنٹینیو روزے رکھ رہے جیسے رمضان میں رکھتے تھے۔ جی ہاں، کبھی آپ سسم سے پوچھا گیا کہ حضور کیا بات ہے، تو بڑے پیارے انداز میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیا اس کے بعد جو ہے وہ بڑا قیمتی مہینہ آنے والا ہے، اور اس مہینے میں ایک مقبول عبادت جو اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو اللہ کے حبیب کہتے تھے کہ جیسا مہمان کہتے ہیں نا کہ جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا ویلکم ہوتا ہے، ویسا استقبال ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے مہینوں کا استقبال میں شعبان میں اسی طرح روزوں سے کرتا ہوں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن اس مہینے کی جو 15ویں رات ہے، جی ہاں، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، جو 15ویں رات ہے، احادیث میں ملتا ہے کہ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ جی ہاں، اور قرآن مقدس کی ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، قرآن مقدس کی حامیم والکتاب المبین، سورۃ الدخان پارہ نمبر 25 آیت نمبر 1 تا 5 میں نے تلاوت کیا، اور اس میں جو اگلی آیت آتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس واضح کتاب کو، اس کھلی کتاب کو، قرآن مقدس کو، اللہ کہتا ہے ہم نے اسی مبارک رات میں اتارا، اسی مبارک رات میں اتارا۔
تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شعبان کی رات جو 15ویں شعبان ہے، یعنی جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ اب آپ کے سب کے ذہن میں آئے گا کہ ہم تو سنتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے شب قدر میں، قدر والی رات میں اس قرآن کو اتارا۔ تو دونوں کے درمیان مفسرین نے اور علماء کرام نے بیچ کی بات کہتے ہوئے یہ کہا ہے کہ شب برات میں، لیلۃ من نصف شعبان، شب برات میں، شعبان کی 15ویں رات میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، جیسے کہا گیا نا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ رب العالمین اس رات میں بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کے اتارنے کا فیصلہ اسی رات میں ہوا تھا۔ جی ہاں، کیا کہتے ہیں علماء کہ قرآن کے اتارنے کا فیصلہ اسی رات میں ہوا تھا، اور پھر قرآن کا اترنا، قرآن کا نزول، اترنا شروع جو ہے وہ شب قدر میں ہوا تھا۔ تو اس اعتبار سے دونوں راتیں آ گئی۔ جی ہاں، جو کہا جاتا ہے کہ شب برات کے تعلق سے یہ آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اللہ کہتا ہے ہم نے اس مبارک رات میں اتارا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آگے جو کہا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن مقدس شب برات ہی میں اترا ہے، اور پھر وہ آیت کہتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ شب برات میں فیصلہ ہوا تھا قرآن کے اتارنے کا، اور شب قدر میں قرآن کا نزول شروع ہو گیا۔ جی ہاں، تو آئیے اب میں آپ کو بتا دوں کہ شب برات کے تعلق سے کہ شب برات کی فضیلت بہت ساری احادیث میں ہیں، بہت ساری احادیث میں ہیں۔ میں جب علماء کرام کی باتیں سن رہا تھا تو علماء کرام نے بہت بالکل صاف اور واضح انداز میں کہا ہے کہ حدیث کے مطابق جو احادیث ملتی ہے، بہت ساری احادیث اس رات کے تعلق سے ہے، حالانکہ ضعیف احادیث بھی ہے، لیکن اس اتنی احادیث کی کثرت سے اس رات کی فضیلت تو معلوم ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس رات میں کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے، عبادت مخصوص نہیں ہے شب برات میں۔ 14 شعبان کی جو رات ہوتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں، یہ اسلامی اعتبار سے غروب کے بعد شروع ہو جائے گی آئندہ کل سے۔ جی، حالانکہ کسی بھی حدیث میں اس کا نام شب برات نہیں ہے، یعنی شعبان کی جو رات ہے لیلۃ من نصف شعبان، شب برات کا نام نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شب برات کی فضیلت پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور اتنی احادیث اس کے تعلق سے آتی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب، حضرت مولانا الیاس گمن صاحب، یہ چند نام میں جان بوجھ کر اس لیے لے لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ ہمارے معتبر علماء کرام کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت تو ثابت ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ عبادت شب برات میں نہیں ہے، اور خاص طور سے مخصوص عبادت کوئی ایسی نہیں ہے، کوئی ایسی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک صاف طور سے یہ آتا ہے کہ شب قدر میں جس طریقے سے عبادات ہیں اور اس کا خصوصی اسپیشلی تذکرہ کیا گیا ہے کہ شب قدر کو ایسے گزارو، ایسے گزارو، ایسے گزارو، ایسا شب برات میں کوئی مخصوص عبادت کو نہیں بتایا گیا ہے۔ ہاں، اتنا ضرور بتایا گیا ہے جو میں آپ کو اب میں بالکل آپ کو کھل کر کہوں گا کہ اتنا ضرور بتایا گیا ہے، احادیث سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس رات کی اہمیت اور فضیلت اتنی ہے کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس رات اللہ رب العزت ہم سب کا خالق اور مالک آسمان دنیا پر اتر آتا ہے، یعنی جو ہم سے آسمان دنیا کا مطلب جو ہم سے قریب آسمان ہے۔ جی ہاں، اور پھر اللہ اس رات میں بھی بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا، مثال دے کر یہ کہا، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ قبیلہ عرب میں بنو کلب ایک
قبیلہ تھا, وہاں پر ایک قبیلہ تھا, ایک کٹمب جسے ہم کہیں گے, ایک پریوار, ایک خاندان تھا, بنو کلب. ان کی بہت ساری بکریاں تھی, عرب میں سب سے زیادہ ان کی بکریاں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیسے دی؟ اللہ کے حبیب نے کہا کہ اللہ اس رات کو, یعنی لیلۃ من نصف شعبان, شب برات کو, اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور جہنم سے آزادی دیتا ہے. تو یہ جملہ تو بتا رہا ہے کہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس رات, اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس رات, اللہ بہت خوش ہوتا ہے. جی ہاں, اور صرف یہی نہیں بلکہ حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس رات میں اللہ آسمان دنیا پر یعنی اپنے بندوں کے بہت قریب آ کر آ جاتا ہے, اور پھر اللہ کی جانب سے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ جس کی میں مغفرت کروں؟ ہے کوئی بخشش کا طلبگار جو اپنے آپ کو بخشوانا چاہتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کوئی طلبگار کہ میں جس کی بخشش کروں؟ تو علماء نے اس جملے کو دیکھتے ہوئے لکھا ہے کہ دیکھو اس رات اللہ بہت خوش ہے, بہت خوش ہے. اللہ سے جتنا معافی مانگنا ہے معافی مانگو, اللہ کے سامنے رو, گڑ گڑاؤ, اپنے پچھلے تمام گناہوں کو یاد کرو اور اللہ کے سامنے رکھو. اے اللہ یہ گناہ کیا, اے اللہ یہ گناہ کیا, اے اللہ یہ گناہ کیا, اے اللہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے. سچی توبہ کرو. اللہ کی جانب سے اعلان ہے شب برات میں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار, بخشش کا طلبگار کہ جس کو میں بخشوں. اللہ معاف کرنے کو تیار ہے. جی ہاں, پھر ایک جملہ اور آتا ہے حدیث میں کہ اللہ کی جانب سے یہ بھی اعلان ہوتا ہے کوئی رزق کی تنگی سے پریشان, ہے کوئی رزق کی تنگی سے پریشان. جی ہاں, آج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بہت سارے بندے رزق کی تنگی سے پریشان ہیں. جی ہاں, اور لاک ڈاؤن نے تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 90% لوگوں کی حالت خراب کر دی ہے. اب اگر رزق کی تنگی سے پریشان ہوگے تو اللہ کے بندو, اللہ موقع دے رہا ہے, آنے والے کل اللہ موقع دے گا. رزق کی تنگی سے پریشان ہو, اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھو کہ اے اللہ میں رزق کی تنگی کو لے کر کافی پریشان ہوں. اے اللہ محنت تو بہت کرتا ہوں, بڑی محنت کرتا ہوں, لیکن رزلٹ نہیں ملتا. اے اللہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے, اے اللہ تجارت میں نقصان ہو رہا ہے, اے اللہ دھندا پانی صحیح نہیں چل رہا ہے, اے اللہ رزق کی تنگی سے بہت پریشان ہوں, اے اللہ روزی روٹی کو لے کر بہت پریشان ہوں, اپنے بیوی بچوں کا بھی خرچ پورا نہیں کر پا رہا ہوں. اے اللہ میرا یہ بڑا مسئلہ ہے. اللہ کی جانب سے میرے بھائی کل اعلان ہوگا کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ جس کی رزق کی تنگی کو میں دور کروں. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں, میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے رزق کی تنگی ہوگی تو رکھ دینا, بابا کے پاس مت رکھنا. پریشان ہوتے ہو تو کہاں بھاگتے ہو؟ بابا ایسا لگ رہا ہے, باپو ایسا لگ رہا ہے, جی ہاں مفتی صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے روزی باندھ دی ہے, کسی نے کچھ کر دیا ہے, کسی نے کچھ کھلا دیا ہے, دھندا نہیں چلتا. بابا ایسا لگ رہا ہے کہ کبھی کبھی تو کچھ لوگ کہتے ہیں آ رہا ہے, بہت آ رہا ہے, لیکن دکھ نہیں رہا ہے. تو میں کہتا ہوں عجیب بات ہے, یہ کون سی کمال کی بات ہوگی بھائی, آ رہا ہے اور دکھ نہیں رہا ہے. سمجھ رہا؟ تو رزق کی تنگی سے پریشان ہو گئے, رکھو اللہ کے سامنے, کسی غیر اللہ کے پاس مت جاؤ, اللہ کے علاوہ کسی کے پاس مت جاؤ. اللہ کی جانب سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہے کوئی رزق کی تنگی سے پریشان کہ میں اس کے رزق میں برکتیں عطا کروں. تو آئندہ کل جب یہ رات آئے گی تو اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا کہ آؤ میرے بندو, جو چاہو مانگو, میں دینے کو تیار ہوں اور میں تمہارے بہت قریب آ چکا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, قریب آ جاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے, اپنے بندوں کی براعت یعنی اپنے بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے, چھٹکارا دیتا ہے. گناہگاروں کو اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, معاف کرتا ہے. تو اللہ بہت خوش ہے. تو میں بالکل ایک اچھے انداز میں یہ میں کہتا ہوں کہ دیکھو ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی,
بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو لو. کہاوت ہے نا, بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو لو. تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بیوقوف یہ کہاوت ہی جھوٹی ہے, غلط ہے کہاوت. میں کہتا ہوں کہ جب گنگا بہ رہی ہے تو صرف ہاتھ کیوں دھو رہا ہے؟ پورا ڈبکی لگا لے, پورا نہا لے, 2-4 ڈبکیاں لگا نیچے اوپر نیچے اوپر, کیونکہ گنگا بہ رہی ہے. تو ایسے ہی رحمتوں کا دریا بہے گا, برکتوں کا دریا بہے گا. اللہ بہت خوش ہوگا, بہت خوش ہوگا. خوشی کے اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ. اور دیکھو کچھ لمحے ایسے رہتے ہیں کہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اور دیکھو ہر انسان کی زندگی میں کبھی کبھی وہ تو رب ہے, وہ تو رب ہے. ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں تو کبھی کبھی بہت خوش ہوتے ہیں ہم لوگ, اور خوشی میں کیا کہتے ہیں, بیوی کو بھی کہتے ہیں مانگ آج کیا مانگنا ہے. کبھی کبھی آپ نے ڈائلاگ دیکھا ہوگا کہ بادشاہوں کے دربار میں آج بادشاہ سلامت بہت خوش ہے, جو چاہو مل جائے گا. کبھی کبھی کسی غلام نے, کسی نوکر نے اگر کوئی اچھا کام کر دیا تو بادشاہ خوشی میں کہتا ہے کہ آج تو جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا. تو میرے بھائیو, ایسے ہی شہنشاہ رب العالمین, ہم سب کا مالک, ہم سب کا پروردگار, جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں, وہ خوش ہوگا اور کہہ رہا ہے, وہ کہے گا آئندہ کل شب برات کی رات میں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار تو مانگ لینا معافی. شرمانا مت, اللہ کے سامنے رکھنا. کچھ ایسے گناہ ہیں یاد آتے ہیں, ان کو بھی اللہ کے سامنے رکھنا. اور کچھ گناہ ایسے ہیں ہر انسان کے جو اس کو یاد نہیں آتے ہیں, وہ بھی اللہ کے سامنے رکھنا. اے اللہ یہ گناہ یاد ہیں, ان کو بھی معاف کر دے میرے مولا. اور کچھ گناہ تو ایسے ہیں میرے مولا جو یاد بھی نہیں آ رہے ہیں, تو اللہ کے سامنے رکھنا. رزق کی تنگی ہے, اللہ کے سامنے رکھنا. پریشان حالی ہے, کوئی بھی تکلیف ہے, اللہ کے سامنے رکھنا. اللہ ضرور دے گا. جی ہاں, اللہ ضرور دے گا, کیونکہ وہ خوشی کا موقع ہے, وہ خوشی کا موقع ہے. جی ہاں, اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے خوشی کے موقع پر بھی بڑی مجھے اچھا, بہت بھاری جا رہی یہ بات کہنا, ایسی خوشی کے موقع پر بھی, جبکہ اللہ بہت خوش ہے, لیکن ایسی خوشی کے موقع پر بھی احادیث میں ملتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر وہ آپ اور میں اگر کرتے ہیں تو ایسی خوشی کے موقع پر بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. ان لوگوں کو نہیں معاف کرے گا, باقی سب کو معاف کرے گا. تو پہلا کون سا گناہ گار؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس خوشی کی رات میں بھی اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا. مشرک جو اللہ کی ذات میں دوسروں کو بھی شریک بناتا ہے, اللہ کی صفات میں دوسروں کو بھی شریک بناتا ہے. جی ہاں, پیدا کرنے والا صرف اللہ, زندگی دینے والا صرف اللہ, موت دینے والا صرف اللہ, نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ, اولاد کا دینا صرف اللہ کے ہاتھ, رزق کا دینا صرف اللہ کے ہاتھ. اب اگر ان میں کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے, مثال کے طور پر رزق میں تنگی آ گئی, تو میں نے ابھی کہا نا کہ رزق میں تنگی آ گئی. اب یقین ہے, ایمان ہے, قرآن میں سکھایا گیا ہے, بتایا گیا ہے, نبی نے سکھایا ہے کہ رزق رازق اللہ واللہ خیر الرازقین. یہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے, اور رازق صرف اللہ ہے, رزق دینے والا صرف اللہ ہے. اب رزق میں تنگی آ گئی تو اللہ سے نہیں مانگتا, بلکہ بابا کے پاس جاتا ہے, پیر صاحب کے پاس جاتا ہے, مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے, باپو کے پاس جاتا ہے, چھو چھا والے کے پاس میں جاتا ہے, اور اس سے کہتا ہے کہ میرا دھندا نہیں چلتا, میرے رزق میں بڑی تنگی آ گئی. اب رزق دینا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اب شریک تو نے کس کو کر دیا؟ بابا کو. جی ہاں, اولاد دینا کس کے ہاتھ میں؟ اولاد دینے والا کون؟ اللہ. اب شرک کسے کہتے ہیں کہ اولاد دینے والا اللہ ہے, اور تو کہیں اور جا کر ناڑے باندھ رہا ہے نا. کچھ مزاروں پر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بھئی وہاں پر عورتیں چوڑیاں باندھ رہی ہے. میں نے معلوم کیا کہ یہ چوڑیاں کیوں باندھ رہی ہے عورتیں, تو پتا چلا کہ یہاں عقیدہ ہے کہ جن عورتوں کو یہ نہیں ہوتی ہے, اولاد نہیں ہوتی ہے, وہ چوڑیاں یہاں پر آ کر باندھیں. تو گھر الگ الگ چیزیں. اب یہی ہے شرک.
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اور قرآن پاک میں بھی یہ کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا کرائم، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، اللہ کہتا ہے لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک ہے۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، پھر وہ شب قدر کی رات ہو یا پھر شب برات کی رات ہو، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جی ہاں، خیر وقت تھوڑا کم ہے اس لیے مجھے اور بھی باتیں کرنی ہے۔ اور دوسرے کس کو معاف نہیں کرے گا؟ جی ہاں، مشاحن، کیا مانے؟ کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، جلن رکھنے والا، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر میں کسی سے جلن رکھتا ہوں، اس کے مال کو دیکھ کر مجھے جلن ہوتی ہے، اس کی عزت کو دیکھ کر مجھے جلن ہوتی ہے، اس کی شہرت کو دیکھ کر مجھے جلن ہوتی ہے، اس کی گاڑیوں کو دیکھ کر مجھے جلن ہوتی ہے، اس کے بنگلے کو دیکھ کر مجھے جلن ہوتی ہے، تو علماء نے کہا ہے کہ تو اللہ سے پنگا لے رہا ہے، کیونکہ جس سے تو جل رہا ہے اس کو یہ تمام نعمتیں اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے۔ آج حسد، جلن، کینہ، بغض، کپٹ ایسا ہو گیا کہ جناب بھائی بھائی کی ترقی برداشت نہیں کر رہا ہے، بھائی بھائی کی ترقی برداشت نہیں کر رہا ہے۔ ہنسی آتی ہے، بھائی کو برداشت نہیں ہوتا ہے، پڑوسی کو برداشت نہیں ہوتا ہے، دوستوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے، پھر دل میں کینہ رکھتے ہیں، اور پھر کینہ رکھتے ہیں نا، میں کہتا ہوں نا کہ جس سینے میں ہو کینہ وہ سب سے بڑا کمینہ، جس سینے میں ہو کینہ وہ سب سے بڑا کمینہ۔ پھر کینہ رکھتے ہیں تو پھر اس میں کیا کرتے ہیں کہ اب اس کو نقصان کیسے پہنچانا ہے، اس کے پلان بناتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، اس کو نقصان کیسے پہنچانا ہے، اس کو تکلیف کیسے پہنچانا ہے، پھر کچھ بھی پن مارتے ہیں، پھنسا بھی دیتے ہیں، کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس سے اس کو بڑا نقصان ہو جائے۔ تو کینہ رکھنے والا، دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا، حدیث میں آتا ہے کہ شب برات کی اس خوشی والی رات میں جبکہ اللہ بہت خوش ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں مشاہن کو، کینہ رکھنے والے کو معاف نہیں کروں گا۔ جی ہاں، ایسے ہی کیا کہا؟ ایزار کو، پاجامے کو، پتلون کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، تکبرن، حدیث میں ایک لفظ ہے تکبرن، کہ جو تکبر کے طور پر، کیونکہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بادشاہ باقاعدہ ایسا کپڑوں کو لٹکا کے رکھنا، بلکہ آپ نے کبھی کبھی سیریل میں یا فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ بادشاہ سلامت جا رہے ہیں یا رانی صاحبہ جا رہی ہے تو اس کا پورا وہ جو ہے گون لٹکا ہوا ہے اور بڑا قیمتی ہے، اس پہ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور نوکر اس کے گون کو لے کر اٹھا کر چل رہے ہیں۔ تو تکبر کا ایک اسٹائل بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ تکبر میں نیچے رکھتے ہیں۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کا ایسے ہی لٹک جاتا ہے پاجامہ نیچے تو وہ اس میں شمار نہیں ہوگا، لیکن جب یہ کہہ دیا گیا ہے تو احتیاط تو کرنا چاہیے، چاہے وہ تکبر نہ ہو یا ایسے ہو۔ جب کہہ دیا گیا ہے کہ ایزار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا ہے نا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، حالانکہ تکبرن کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ بھیا جب کہہ دیا گیا ہے تو نہیں لٹکائیں، بلکہ اب میرے پاس اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو صاف طور سے لکھا ہے کہ ٹخنوں کے نیچے پتلون، جینز پینٹ یا پاجامہ رکھنے والے کو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ ٹخنوں پر اللہ نے نسوں کو جوڑ کر رکھا ہے، اور ان نسوں کا جہاں سنگم ہے ان کو حرارت، سورج کی گرمی، کھلا ماحول ملنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھو، اب یاد آ گئی تو کہہ دے رہا ہوں کہ بعض ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ عام طور سے نامرد وہ مرد ہو جاتے ہیں، اکثر نامردی کے شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو جینز پینٹ وغیرہ یا فٹ پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں اور ٹخنوں کے نیچے لٹکاتے ہیں۔ خیر اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں کہتا۔ آئیے چوتھی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاق لوالدی، کہ اللہ ماں باپ کے نافرمان کو بھی شب برات میں معاف نہیں کرے گا، اللہ ماں باپ کے نافرمان کو بھی اللہ شب برات میں معاف نہیں کرے گا۔ جی ہاں، ماں باپ بارہ آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے کیا ہے، حافظ ابراہیم صاحب آیت وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
الا ایاہ وبالوالدین احسانا. اللہ کہتا ہے کہ میں نے حکم دے دیا, میں نے فیصلہ کر دیا کہ تم میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اچھا معاملہ کرنا. اور نبی کے زبان سے اللہ نے یہ بھی کہلوا دیا. کیا کہلوا دیا؟ الجنت تحت اقدام الامہات, تیری ماں کے قدموں تلے جنت ہے. والوالد اوسط ابواب الجنہ, اب باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے. اور نبی کی زبان سے یہ بھی کہلوا دیا رضا الرب فی رضا الوالدین, کہ تیرے رب کی خوشی, تیرے رب کی رضامندی تیرے ماں باپ کی رضامندی میں ہے. یعنی تیرے ماں باپ راضی تو رب راضی, تیرے ماں باپ ناراض تو رب ناراض. اب بہت عبادتیں کرنے والے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, نمازیں پڑھنے والے, تہجد پڑھنے والے, تسبیحات پڑھنے والے, نوافل کا اہتمام کرنے والے, بار بار عمرے کرنے والے, حج کرنے والے, لیکن پتہ چلا کہ ماں باپ بڑے برے حال میں کسی دوسرے مکان میں پڑے ہوئے ہیں, ماں باپ کا خیال نہیں رکھتا ہے. قرآن پاک میں تو ایک جگہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور آگے ایک آیت میں یہ بھی کہا گیا لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ نے کہا کہ ان کے سامنے, ماں باپ کے سامنے کبھی آواز کو اونچی نہ کرنا, بلند نہ کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور جب بھی بات کرنا ان سے تو بڑی نرمی سے بات کرنا. تو ماں باپ کے ساتھ برا سلوک یہ اتنا برا کام ہے, اتنا برا عمل ہے کہ شب برات میں اللہ بہت خوش ہے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے اور تو ماں باپ کا نافرمان ہے تو اللہ کہتا ہے میں تیری بھی مغفرت نہیں کروں گا. اور آخری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اور کس کو نہیں معاف کرے گا. جی ہاں, حدیث میں آتا ہے نشے کا عادی, بعض میں الفاظ آتے ہیں مسلسل شراب پینے والا. جی ہاں, اب مسلسل شراب پینے والے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی پی سکتا ہے, نہیں, نشہ کرتا رہتا ہے, نشے کا عادی, شراب کا عادی, اللہ اس رات میں اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. یعنی پتہ چلا یہ بڑے بڑے جرم ہیں, یہ بڑے بڑے جرم ہیں. مشاہن, کینہ, کپٹ, شرک بڑا گناہ. جی ہاں, ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ, نشہ کرنا, شراب پینا بڑا گناہ. اور میں اپنے ہر بیان میں یہ کہتا ہوں, ابھی ہم نے جمعیت علماء کی جانب سے جب ہم نے باقاعدہ مہم چلائی تھی, نشہ مخالف مہم, جمعیت علماء کی جانب سے جب ہم نے مہم چلائی تھی نشہ مخالف مہم, تو اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ نشہ حرام ہے, صرف شراب نہیں ہے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں شراب حرام ہے, نہیں, نشہ حرام ہے. لکل مسکرین حرام, کل مسکرین حرام, کل سکرین حرام, ہر وہ چیز جس سے نشہ آتا ہے وہ حرام. اب نشہ بیئر میں بھی ہے, نشہ گٹکے میں بھی ہے, نشہ مانک چند میں بھی ہے, نشہ ویمل میں بھی ہے, نشہ سگریٹ میں بھی ہے, نشہ حقے میں بھی ہے. ہر وہ چیز جس سے نشہ آتا وہ حرام ہے. اور نشے کو حرام اس لیے بھی کیا گیا, اور دیکھو اللہ کتنا ناراض کہ شب برات میں اللہ نشہ کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا, تو اس لیے بھی حرام کیا گیا. پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخمر ام الخبائث, کہ نشہ تمام برائیوں کی ماں ہے. یعنی نشہ کرے گا تو ہر گناہ کرنا آسان ہو جائے گا. اس لیے آپ دیکھو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, سروے آیا ہے. سروے کیا آیا ہے؟ سروے یہ آیا ہے کہ بڑے بڑے کرائم اور بڑے بڑے گناہ جو ہو رہے ہیں وہ نشے کی حالت میں ہو رہے ہیں. نشہ کرے گا مرڈر کرنا آسان, قتل کرنا آسان, نشہ کرے گا زنا کرنا آسان, نشہ کرے گا جناب پھر ماں کو گالی دینا, باپ کو دھکے مارنا آسان, نشہ کرے گا بیوی کو مارنا آسان, نشہ کرے گا طلاق دینا آسان. بہت سارے لوگوں نے نشے میں بڑے بڑے گناہ کیے, بلکہ مجھے اچھا نہیں لگا کہتے ہوئے کئی واقعات تو ایسے آئے ہیں کہ جوانوں نے نشے کی حالت میں اپنی ماں اور اپنی بہن کے ساتھ بھی مکالہ کیا ہے, نشے میں تھا. اس لیے اسلام نے نشے کو حرام قرار دیا ہے. اور پیارے آقا نے فرمایا کہ اس رات اللہ نشہ کرنے والے کو بھی معاف نہیں کرے گا. جی ہاں, چلیے آئیے, اب یہ بیسک چیز میں نے بتا دیا. اب شب برات کے تعلق سے ایک بات میں یہ بھی کہوں
کہ حضرت مائی عائشہ، ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ میرے کمرے سے میں حضور نہیں ہے. حضرت عائشہ کی اس دن باری رہی ہوگی، حضور نہیں ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں گھبرا گئی اور میں حضور کو ڈھونڈنے نکلی. میں دیکھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں اور اوپر سر کیے ہوئے اللہ سے مغفرت کے دعائیں کر رہے ہیں. جی ہاں. اب جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو کہا کہ عائشہ گھبرا گئی تھی، میں تمہارا حق نہیں ماروں گا، تم کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں ظلم کروں گا. نہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں اور گئے ہوگے، لیکن میں نے دیکھی کہ آپ جنت البقیع میں ہیں اور وہاں پر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. جی ہاں. تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ یہ ایسی ایسی رات ہے. تو اب اس ایک حدیث میں آتا ہے کہ شب برات کے دن لیلۃ من نصف شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، لیکن ہر سال نہیں آتا ہے، ایک بار گئے ہیں. اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ہم لوگوں نے کچھ چیزیں بالکل عجیب بنا لی ہے. ہر سال جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں. اچھا بیچ میں کبھی نہیں جا رہا، ماں کی قبر یاد نہیں آ رہی، باپ کی قبر یاد نہیں آ رہی. ارے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ قبرستان جاتے رہا کرو تاکہ وہاں جائیں گے تو موت تمہاری تم کو یاد آتی رہے گی. تو روز نہیں جا رہا، ہفتے میں نہیں جا رہا، مہینے میں نہیں جا رہا، کوئی مر گیا تب جا رہا. اور شب برات کو کسی نے اس کے دماغ میں ڈال دیا کہ حضور شب برات کے دن جنت البقیع میں گئے تھے، قبرستان گئے تھے. حضرت عائشہ کی وہ حدیث ذہن میں آتی ہے. تو میرے بھائی ہاں حضور گئے تھے لیکن ایک ہی بار گئے تھے. اگر یہ سنت ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات گئے ہوتے تو پھر ان کے بعد میں حضرت ابو بکر بھی ہر سال جاتے، حضرت عمر بھی ہر سال جاتے، حضرت علی بھی ہر سال جاتے، حضرت عثمان بھی ہر سال جاتے، تمام صحابہ ہر سال جاتے. لیکن کسی حدیث میں ایسا نہیں ملتا ہے. تو کیا سنت کو صحابہ سے زیادہ تم اور ہم سمجھ سکتے ہیں؟ ارے وہ تو سچے عاشق تھے یارو، انہوں نے ایک بھی سنت کو نہیں چھوڑا. ہم تو سب چھپری عاشق ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، شب برات کو جناب قبرستان میں بھیڑ لگاتے ہیں. اچھا ایک بار گئے تھے، وہ بھی رات کو گئے تھے، تو ذرا تو بھی جانا 2-3 بجے رات میں اکیلا ایک دم اندھیرے میں، ویسے نہیں جائے گا. باقاعدہ شب برات میں بعض قبرستان ٹرسٹ کی جانب سے شب برات کو لائٹنگ لگائی جا رہی ہے، اجالے کیے جائے. ایسا لگتا ہے کہ جیسا آج مردوں کا عرس ہے یا مردوں کا کوئی تہوار ہے یا پھر آج مردے اٹھنے والے یا ملنے والے ہیں. نہیں، ہم ہوتا کیا ہے کہ جو اصل چیزیں ہیں وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے نا. میں اکثر شعر کہتا ہوں نا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. یعنی جو چیزیں نہیں تھی وہ کر رہے باولے جیسا. جی ہاں. اور جو چیزیں کرنے کی ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. اس رات میں ٹھیک ہے جیسے شب معراج میں کوئی عبادت نہیں. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں غلو میں، ہمارے کچھ لوگ ڈائریکٹ انکار کر دیتے. جیسے میں نے شب معراج میں کہا تھا کہ شب معراج ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرش سے عرش پر گئے ہیں، اللہ نے بلایا ہے، ہوئی ہے، اور بدن کے ساتھ ہوئی ہے، روحانی نہیں ہوئی ہے، جسمانی ہوئی ہے معراج. جی ہاں. جو اس کا انکار کرے وہ کافر. صاف طور سے سن لو. ایسے ہی شب برات کے کچھ لوگ ڈائریکٹ انکار کر دے، شب برات وغیرہ کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. شب برات ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن شب برات میں کوئی عبادت نہیں ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے. تو اب میں وہ لوگ جو عبادت کیا کرنا ہے بھائی، سب سے اچھی بات علماء نے کہا ہے کہ بھیا اس رات کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. باقاعدہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، کتنا کھائیں گا، اس سال کون کون جائیں گے، کون کون رہیں گے، بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. مغفرت کی رات ہے. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس رات تو یہ کر کم سے کم کہ جیسا اس دن کی فجر، آئندہ کل کی فجر بھی پابندی سے پڑھ، اس رات کی عشاء بھی پابندی سے پڑھ. جی ہاں، ساری نمازیں پابندی سے پڑھ، تاکہ جب تیرا فیصلہ لکھا جائے. کہا جاتا ہے کہ اس رات پچھلے سال کا جیسا ہمارا گورنمنٹ کے اعتبار سے مارچ اینڈنگ ہوتی ہے، مارچ میں حساب کتاب کلوز ہوتا ہے، پھر نیا سال حساب کتاب کے اعتبار سے گورنمنٹ کا سال مارچ سے شروع ہوتا ہے. تو ایسے ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر شب برات کو ایسا ہوتا ہے تو اس رات جب تیرا آخری پنہ لکھا جائے تو ذرا دن بھر نیکیاں لکھی جائے گی نا. فرشتے کہیں گے کہ اس حال میں ہم نے اس کو چھوڑا کہ یہ دن بھر نیکیاں کرتے رہا اور
دوسرا دن یعنی شب برات کا جب دوسرا نیکسٹ اثر کے بعد سے غروب کے وقت سے اسلامی سال دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے اسلامی دن کے اعتبار سے, تو اس وقت بھی کچھ اچھے اعمال کر لے, کچھ نوافل پڑھ لے, کچھ عبادتیں کر لے, کچھ نیک کام کر لے, تاکہ لکھا جائے کہ سال کی شروعات بھی اس کی اچھی ہوئی ہے. تو عبادت کرنے کا حکم نہیں ہے, حکم نہیں ہے جیسے شب قدر میں ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو, ڈھونڈو اور یہ کرو ایسے گزارو, ایسے اس رات میں حکم نہیں ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ کچھ عبادتیں کر لے, کچھ نوافل پڑھ لے, لیکن ضروری نہیں, واجب نہیں, فرض نہیں. اور نیکسٹ ڈے یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھے, لیکن روزہ بھی واجب نہیں, روزہ بھی فرض نہیں, یہ روزہ بھی مستحب ہے. اور وہ جیسے محرم میں 2 روزے رہتے ہیں کہ ایک نہیں رکھنا پڑے گا, اس میں بھی رکھے تو 2 رکھنا پڑے گے, ایسا بھی نہیں ہے. اور فرض اور واجب بھی نہیں ہے. جو عبادت اللہ کی جانب سے رسول کی جانب سے بتائی نہیں گئی ہے اس کو زبردستی فرض سمجھ کر کرنا یہ بھی گناہ ہے, اسے ہی کہتے ہیں بدعت. جی ہاں, اب ہم نے اس رات میں عبادت کے بجائے ہم نے کیا کیے, غیر ضروری چیزیں اس رات میں خوب ایجاد کر دی ہوئے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس رات کو لوگ تہوار کی طرح بھی مناتے ہیں. جی ہاں, ایک دم نہاتے دھوتے نئے کپڑے پہنتے. میں بھی پہلے نئے کپڑے پہنتا تھا جب کیا کرے, جب معلومات نہیں تھی, جب جہالت تھی, تو ہم بھی نئے کپڑے مست کپڑے ایک دم پہنتے تھے, نیا کپڑا ایک دم, نہاتے تھے. حافظ عبدالرحیم صاحب نیا ڈریس لاتا تھا میں بھی شب برات کو. تو یہ کوئی تہوار نہیں ہے. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام میں جو تہوار رکھے گئے ہیں 2 ہی تو تہوار ہے اسلام میں, ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر. عید الاضحیٰ اور عید الفطر 2 ہی تہوار ہے اسلام میں. اور دونوں تہوار کب ہے؟ ارے بولو, دن میں ہے, رات میں نہیں ہے. رات میں تہوار دوسروں کے ہوتے ہیں, عیسائیوں کے, کرسچن کے, سب کے رات میں ہوتے ہیں. سمجھ رہے آپ, ان کے رات میں تہوار ہوتے ہیں. اسلام کے تہوار 2 ہیں, عید الاضحیٰ, عید الفطر. اور دونوں تہوار کب ہے؟ دن میں ہے. اور کیسے شروع ہوتے ہیں؟ بالکل نماز پڑھ کر دن کی شروعات ہوتی ہے. اور عید الفطر میں, عید الاضحیٰ میں کہا جاتا ہے کھا مست کھا, ہے نا. اور عید الفطر میں کہا جاتا ہے کہ میٹھا کھائے بغیر نہیں جانا. تو جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ تہوار ہیں اور اس میں کھانے پینے کا حکم ہے, تو ایک بات یاد رکھو, کچھ لوگوں نے بدعات ایجاد کر لی ہے اور شب برات کو باقاعدہ حلوے, پوری, کھیر, روٹ ایک سے ایک چیزیں بانٹتے ہیں, دیگا پہ دیگا چڑھتی ہے. یہ سب بدعت ہیں. برا لگے تو کمنٹ میں 2-3 گالیاں دے دینا, سمجھ رہے آپ, لیکن بدعت ہے. یہ جو تم اعمال کر رہے ہو, مسجدوں کو سجانا, قبرستان کا سجانا, اور ایسا جتھے کے جتھے ٹولے کے ٹولے بنا کے قبرستان جانا, یہ حدیث میں نہیں ہے. جو ہے وہ بتاؤں گا, جو نہیں ہے نہیں ہے. اپنی عقل سے اپنے باپ دادا کے دین کو مت ڈالو کہ ابا نے یہ کیے تھے, دادا نے یہ کیے تھے, ہمارے بڑوں نے یہ کیے تھے. نہیں, یہاں کوئی بڑے چھوٹے نہیں چلتے. نبی نے کیا تھا, نہیں کیا تھا, صحابہ نے کیا ہے, نبی نے کیا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے تو کیا جائے گا, نہیں دیا ہے تو نہیں کیا جائے گا. پھر پیر صاحب کرے کہ تیرے باوا کرے کہ تیرے بڑے باوا کرے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو شب برات میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ بڑی فضیلت والی رات ہے, بڑی اہمیت والی رات ہے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان کرتا ہے. رزق کی تنگی ہے اگر تو اللہ کے سامنے رو, گڑ گڑاؤ, معافی مانگو, اللہ معاف کرے گا. لیکن قبرستان جانے کی حقیقت کے تعلق سے اتنا سن لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اس کے بعد بھی تو راتیں آئی لیکن کبھی گئے نہیں, ایسا حدیث میں نہیں ملتا ہے. تو وہ ایک رات کی حدیث کو ایک رات گئے تھے, تو اس کو لے کر ہر سال پابندی سے جانا, ضروری سمجھنا, یہ گناہ ہے. جاؤ, میں روز جاتا ہوں. قبرستان جانے سے ہم منع نہیں کرتے, ہم باولے چالے سے منع کرتے. اور ہم بولتے تو تم کو برا لگتا, نہیں یہ تو وہابی دکھ رہا. کوئی وہابی, کوئی دیوبندی نہیں. میں روز جاتا ہوں قبرستان, اور روز تم بھی جایا کرو تاکہ موت یاد آئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ شب برات میں ہر سال واجب سمجھ کر جانا, ضروری سمجھ کر جانا. اور کچھ لوگ تو حافظ صاحب بمبئی میں ڈیوٹی کرتے ہیں, یہ بھی آپ کو بتا دوں, لیکن شب برات کو جلگاؤں آ جاتے. وجہ کیا ہے؟ ماں کی قبر پہ جانا ہے,
باپ کی قبر پہ جانا ہے، ایسا تیرے کو کبھی ماں باپ یاد نہیں آتے ہیں؟ زندگی میں کبھی کھلائے پلائے نہیں، زندگی میں ان کی خدمت نہیں کیا، ان کو یہاں سڑنے دیا، تو وہاں دبئی میں اور کویت میں سعودی میں نوٹیں کمانے گیا۔ تو یہ تھوڑا غصے میں اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ضروری ہے تھوڑا سا کبھی غصہ دکھانا بھی، کہ جو چیزیں ہیں وہ چیزیں نہیں کرتے، یہ حقیقت روایت میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ تو قبرستان جانا ہر سال فرض یا واجب نہیں ہے، اور یہ شب برات میں، شب قدر، یہ کوئی تہوار نہیں ہے کہ آپ حلوہ مٹھائی دیگے چڑھا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، شب برات فضیلت والی رات ہے، اس رات میں باقاعدہ اللہ سے مغفرت کی مانگی جائے۔ اور ایک بات مغفرت پہ صاحب یاد آ گئی کہ بعض لوگ، آج آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پر معافی نامہ دکھا ہوگا، معافی نامہ، معافی نامہ، اور معافی نامہ کیا لکھا؟ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی یہ آخری رات ہو، اگلا سال ملیں گا یا نہیں ملیں گا، تو میں سچے دل سے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہوگا، اگر میں نے آپ کو گالی دیا ہوگا، اگر میں نے آپ کو برا بھلا کہا ہوگا تو معاف کر دینا۔ تو سن لو باولو، یہ ایسا واٹس ایپ پر معافی مانگنے سے معافی نہیں ہو جاتی۔ آپ اگر کسی کو گالی دیا ہے یاد ہے، کسی کی عزت اچھالا یاد ہے، تو جا کر اس سے معافی مانگ۔ لیکن جا کر معافی مانگنے میں انا آڑے آتی نا، دل نہیں بولنا کیسی ہو جاؤں میں اس کے پاس میں، انا وہ تو چھوٹا ہے، میں کسی کی معافی مانگوں؟ نہیں، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو جا کر معافی مانگ۔ کسی کا مال اگر کھایا ہے نا، تو شب برات کو معافی کرنے سے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ مال اگر کھایا ہے تو جا کر اس کا مال واپس کر، زمین دبایا ہے تو زمین اس کی واپس کر، دھوکہ دیا ہے تو اس کو جا کے بتا کہ میں نے یہ دھوکہ دیا تھا، اس کو جا کر معاف کر، اس سے جا کے معافی مانگ۔ جب بندہ معاف کرے گا تو اللہ کہے گا جا، تمہارا دونوں کا آپس کا معاملہ تھا، اس نے تجھے معاف کر دیا، ختم قصہ۔ جی ہاں، جو اللہ سے ریلیٹڈ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی کیا، وہ اللہ سے معافی مانگ۔ لیکن پڑوسی کا مال کھا گیا، پارٹنر کو دھوکہ دے دیا اور معافی مانگ رہا اللہ سے، اللہ معاف کر دے، نہیں، ایسا نہیں۔ اوریجنل بات یہ ہے کہ اس سے جا کے معافی مانگنا پڑے گی۔ تو شب برات، بس میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو شب برات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالی اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اور پھر کہہ رہا ہوں کہ جتنا بتایا وہ بالکل شریعت کے اعتبار سے ہے، اس کے علاوہ اپنی من مرضی سے کرنے کو ہی بدعت کہتے ہیں۔ اور بس اللہ سے دعا یہ کرو کہ شب برات میں بھی اللہ جن گناہگاروں کو معاف نہیں کرتا، ان میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتا، ماں باپ کے نافرمان کو اللہ معاف نہیں کرتا، شراب اور نشہ کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ جی ہاں، تو یہ ایسے گناہ ہیں، ہے نا، جن کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو اگر سچی معافی اللہ سے چاہتے ہو تو پہلے ان گناہوں کو چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے پاس جانا، اس کے پاس جانا، اس کو مسئلہ سنانا اور وہاں سے حل کرانے کی کوشش کرنا۔ مسائل کا حل کرنے والا صرف اللہ ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے، شفا کا دینے والا صرف اللہ ہے، رزق کا دینے والا صرف اللہ ہے، اولاد کا دینے والا صرف اللہ ہے، زندگی صرف اللہ کے ہاتھ ہے، موت صرف اللہ کے ہاتھ ہے، نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس میں جا کر ہاتھ مت پھیلاؤ اپنی پیشانی کو، مٹے کو، ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ شب برات میں بھی اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ بڑے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اور فضول چیزیں جو شب برات میں نوجوانوں کو دیکھو کہ رات بھر ٹہل رہے ہیں، اور بمبئی میں کیا حال تو ایسے ہیں آپ صاحب کہ شب برات کے دن پولیس والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ شب برات مطلب مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ جاگنے کی رات، ختم۔ جاگنا ہے، سونا نہیں ہے۔ پھر جاگنا ہے، منجے گاڑیاں گھماتے پھر، قبرستان میں جا، چغلیاں کرتے بیٹھ، انگٹی سلگا کے بیٹھ، کہیں بھی بیٹھ، واٹس ایپ پہ جاگنا۔ سویا تو گناہ ملے گا، جاگنے کی رات ہے تو ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں، سونا ہے، بنداس سو جاؤ، بنداس، کوئی مت پڑھو عبادت، کوئی نفل مت پڑھو، لیکن فجر پڑھو، فجر پڑھو، ورنہ رات بھر نفل پڑھ رہا فجر میں سو گیا، فرض چھوڑ دیا تو باولا ہے، تو بے وقوف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی شب قدر بھی ہم کو نصیب فرمائے، رمضان بھی آپ کو۔ بلکہ آخری بات ایک بات کہہ دوں، اب رمضان آنے والا ہے۔ رمضان اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر اللہ سے مانگتے تھے، اے اللہ رمضان دے دے۔ 2 مہینہ پہلے سے اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ تو رجب میں، شعبان میں برکت عطا فرما، اور اتنی برکت عطا فرما کہ رمضان
جان تک پہنچا دے. تو نبی بخشایا نبی بخشایا رسول رو رو کر اللہ سے رمضان مانگتا تھا. آج ہم کو کچھ نہیں پڑی ہے. میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ سن رہے ہوں گے شاید 1-2% لوگ ایسے ہوں گے جو رجب سے اللہ سے دعا کر کے رمضان مانگ رہے ہوں گے, ورنہ کوئی رمضان نہیں مانگتا ہے. تو اب جتنے دن بچے ہیں, معلوم نہیں کہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا, تو شب برات میں اللہ سے مانگ لو کہ اے اللہ رمضان دے دے, اے اللہ رمضان دے دے, اے اللہ رمضان دے دے. اللهم انت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو, تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں, رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت, تیرا پیار, تیرا عشق, تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. تیرے نبی کا سچا عشق, تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا شب برأت میں تو بڑا خوش ہوتا ہے, مغفرت کا اعلان کرتا ہے. میرے مولا تو ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. رب دو جہاں ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. جو یاد ہیں میرے مولا ان گناہوں کو بھی معاف فرما, اور جو یاد بھی نہیں ہیں میرے مولا ان گناہوں کو بھی معاف فرما. خدا بندہ ہمارے رزق کی تنگی کو دور فرما, ہم سب کو حلال وسیع اور خوب رزق نصیب فرما. میرے مولا ہمیں اتنا دے کہ ہم تیرے ہزاروں بندوں کو دینے والے بن جائے. میرے مولا ہمیں بانٹنے والا, دینے والا بنا. ہمیں مانگنے سے, سوال کرنے سے, محتاجی سے, فقر سے اور تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما. میرے مولا رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہم سب کو نصیب فرما. رمضان کی شب قدر بھی اور لیلۃ الجائزہ بھی ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا ہر قسم کی بیماری, ہر قسم کے وائرس, ہر قسم کی مصیبت اور بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما. رب دو جہاں اس ملک میں چند شیطانی پر اتر آئے ہیں, میرے مولا ان شیطانوں کو نیست و نابود, ان کو ہلاک و برباد فرما. میرے مولا یہ شیطان کبھی حجاب کے نام پر نفرتیں پھیلا رہے ہیں, تو کبھی الگ الگ فلمیں بنا کر مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پھیلا کر یہ صرف سطح کے بھوکے ہیں, یہ صرف کرسیوں کے لالچی ہے. میرے مولا یہ کرسیوں اور حکومت کے لالچ میں ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں. میرے مولا ان شیطانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرما, ان کو ہدایت نصیب فرما. رب دو جہاں یہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے, اس پیارے ملک میں ایکتا, امن اور شانتی نصیب فرما. میرے مولا ہر قسم کی دشمنی, دنگے فساد, لڑائی جھگڑوں سے میرے مولا اس پیارے ملک کی حفاظت فرما. میرے مولا برسوں سے اس ملک میں ہندو مسلمان بڑی محبتوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں, لیکن یہ کچھ 6-7 سالوں میں شیطانوں نے نفرتیں بڑھا دی ہے. میرے مولا ان نفرتوں کو, ان دشمنیوں کو ختم فرما اور اس پیارے ملک کو امن شانتی نصیب فرما. رب دو جہاں ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما اور حرام لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما. میرے مولا ہم سب کو جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے میرے مولا, تو ہم سب کو ایمان والی, کلمہ والی موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.